لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے۔ اس کریم رب کی توفیق سے میں اور آپ مسجد محمدی ترسالی میں سنی اجتماع میں شریک اجلاس ہے۔ محب گرامی حضرت مولانا شعیب رضا صاحب قبلہ قادری تشریف فرما ہیں۔ ان کی اجازت اور ان کے حکم سے چند باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب پاک علیہ تحیت و ثنا کے صدقہ و طفیل ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تہذیب الاسرار فی اصول التصوف۔ میں یہ سمجھ رہا تھا اب تک کہ علم تصوف کی سب سے بنیادی کتاب الرسالۃ القشیریہ ہے، مگر تہذیب الاسرار کو میں نے پڑھا اور امام ابو سعید النیسابوری علیہ الرحمہ کہ تلامذہ کی فہرست میں نے پڑھی کہ ان کے استاذ کون ہیں اور ان کے شاگرد کون ہیں، کیونکہ کسی کتاب کا حوالہ دینے سے پہلے ہمیں یہ چیز جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کے تلامذہ کی فہرست جب پڑھی تو ان کے تلامذہ کی فہرست میں باضابطہ حضرت امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی وہ امام قشیری کے جنہیں داتا گنج بخش بھی اپنا استاذ لکھتے ہیں، اس امام قشیری کے بھی یہ استاذ ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قال بشر الحافی نے فرمایا ان کان للہ تعالی خواص فہم الصوفیہ، اس زمین پر اللہ کے خاص بندے اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ صوفیاء کرام ہیں۔ صوفیاء کرام اس زمین پر اللہ کے مخصوص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے تصوف اور امام احمد رضا پر گفتگو کروں گا۔ امام احمد رضا
جہاں اپنے دور کے فقیہ اعظم ہیں، مفسر اعظم ہیں، محدث اعظم ہیں، وہیں پر آپ اپنے دور کے صوفی اکبر بھی ہیں۔ تو ان تعلیمات کو اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صوفیہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں۔ دوستان محترم، صوفیہ کے حوالے سے جو اس وقت کے حالات بن چکے ہیں، دو قسم کے لوگ تصوف کے حوالے سے غلط سوچ میں مبتلا ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو تصوف کا سرے سے انکار کرتے ہیں، جیسے غیر مقلد وہابی، ذاکر نائک جیسے لوگ، یہ لوگ غامدی جیسے لوگ، کہ یہ لوگ تصوف کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان کا انکار کوئی جائے تعجب نہیں، جو ایمان کا انکار کرے اور جانے ایمان کی شان کے منکر ہو، وہ تصوف کا انکار کر دے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ اور دوسرا گروہ غلط فکر میں جو مبتلا ہے وہ یہ ہے کہ صوفیہ کا نام لے کر قوم کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان دونوں طبقوں کے درمیان ایک ذات اور ایک شخصیت ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جو صوفیہ پر اعتراض کرنے والے ہیں ان کو بھی جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو تصوف کا غلط استعمال کرتے ہیں اور لباس صوفی اور کام کوفی، ایسے لوگوں کی بھی امام احمد رضا نے نشاندہی فرمائی۔ تو اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وَاتَّبِعْ، اس کے پیچھے پیچھے چلو، من اناب الیہ، جو میری طرف جھک گیا ہے۔ ہم اس جھکے ہوں میں ایک امام احمد رضا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جو منکرین تصوف کو دندہ شکن جواب بھی دیتے ہیں اور جال ساز مستصوفین، جھوٹے تصوف کے دعوے داروں کا بھی پردہ چاک کرتے ہیں۔ اب ہم تصوف کو اصل صورت سے سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا جواب آپ تک خود بخود پہنچ جائے گا اگر آپ گہرائی سے گفتگو کو سمجھیں گے۔ جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ تصوف کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں جو تصوف ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سید ہیں اور اعلیٰ حضرت کا سلسلہ شجرہ جن سے ہو کے گزرتا ہے، ان میں ایک عظیم بزرگ یہ بھی ہیں، مارہرہ مطہرہ کے سادات کے یہ بزرگ ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کسی شخص کو یہ ہرگز مناسب نہیں کہ صوفیوں کے راستے پر چلے جب تک کہ ان کے عقیدوں اور ان کے طریقوں کو نہ پہچانے، ان کے عقیدوں اور ان کے طریقوں کو جانے، پھر ان کا راستہ اپنائے۔ آگے فرماتے ہیں اس لیے کہ اس وقت بہت سے دعوے داروں سے اہل حق کا ظاہری اور باطنی حال پوشیدہ ہے، یعنی بہت سے دعوے دار ایسے ہیں کہ ہم صوفی ہیں مگر ظاہری اور باطنی حال کو وہ جانتے تک نہیں ہیں۔ دعوے دار وہ ضرور ہیں، اور فرماتے ہیں چلنے والے
کی زیادتی کی وجہ سے، چلنے والوں کی زیادتی کی وجہ سے صوفیوں کا راستہ اور طریقہ بدعتوں اور گمراہیوں سے مل چکا ہے۔ یعنی جو راستہ، جیسے زمینی راستہ مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں، جو راستہ زیادہ یوز ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ خامیاں، ٹوٹ پھوٹ آ جاتا ہے۔ تو میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس راہ تصوف پر چلنے والے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور ان بہت زیادہ میں بہت کچھ نادان بھی ہیں، جن کے آ جانے کی وجہ سے اس راہ طریقت اور تصوف میں بہت ساری بدعتیں، بدعقیدگیاں اور گمراہیاں بھی مل چکی ہیں۔ تو اے حق کے طلب کرنے والے، وہ علماء جو دین کے رستے پر چلتے ہیں، میں تمہیں ان کی نشاندہی کرتا ہوں۔ فرماتے وہ تین گروہ ہیں۔ کتنے گروہ ہیں؟ دین اور راہ حق پر، راہ تصوف پر چلنے والے کتنے گروہ ہیں؟ تین گروہ۔ فرماتے اول محدثین، دوم فقہا، سوم صوفیہ۔ پہلا جو محدثین کا معاملہ ہے، فرماتے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف کے معنی مطلب بھی یہ جانتے ہیں، اور قرآن شریف کے معنی مطلب جان کر کے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری قول اور فعل کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی قرآن و سنت دونوں کا وہ علم رکھتے ہیں۔ فرماتے دوسرا گروہ فقہا کا ہے۔ یہ کون ہے؟ فرماتے ان کے پاس، پہلے والوں کے پاس جو علم تھا وہ تو ہوتا ہے قرآن و سنت دونوں کا، مگر ان کے پاس ایک علم اور زیادہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن و سنت سے مسئلے نکالنے کا بھی علم رکھتے ہیں۔ یہ فقہا ہے۔ تو محدثین اور فقہا دو گروہ۔ اب تیسرا گروہ بچا جس کو صوفیہ کہتے ہیں۔ تو میر عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمہ فرماتے صوفیہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی صوفی یہ کہتا ہے کہ میں صوفی مشرب رکھتا ہوں اس لیے فقیہوں کا عقیدہ نہیں مانتا؟ کیا کوئی صوفی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو محدثین کی بات ہے، میں نہیں مانتا؟ اگر ایسا ہے تو کوئی ہمیں دکھائے، اور ایسا نہیں ہے یہ میں دکھا رہا ہوں۔ میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صوفیہ کا گروہ ان دونوں گروہوں سے ان کے عقیدوں اور ان کے علم کے ماننے میں ان سے متفق ہیں۔ صوفی یہ کہتا ہے کہ محدثین واقعی میں اللہ والے ہیں، صوفی یہ کہتا ہے کہ فقہا واقعی میں اللہ والے ہیں۔ اب اگر کوئی آپ کو صوفیت کا لبادہ اوڑھ کر علماء، فقہا، محدثین کی توہین کرتا نظر آئے تو سمجھ جاؤ یہ کتابی صوفی نہیں ہے، یہ جالسا صوفی ہے، یہ بناوٹی ہے۔ چونکہ اصلی تصوف تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، انہوں نے لکھا، یہ اعلیٰ حضرت سے بھی کئی پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ صوفی کا کام کیا ہوگا؟ صوفی عقیدوں میں اور علم کے ماننے میں فقہا محدثین دونوں سے متفق رہے گا، اور فرماتے ہیں ان کے آثار و روایات میں کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ صوفی وہ تمام احکام جن پر یہ دونوں گروہ ایک زبان ہیں، فقہا اور محدثین دونوں جس بات پر متفق ہیں، صوفیوں کا گروہ بھی ان کے ساتھ ہے، صوفیوں کا گروہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو دوستان محترم، اب اتنی بات سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ صوفیاء کرام فقہا اور محدثین سے اپنا عقیدہ الگ نہیں رکھتے،
ان کے علم فقہ اور ان کے استنباط سے اختلاف، اس لیے صوفیوں کے امام اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، وہ بھی امام احمد ابن حنبل کے مقلد رہے، سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی امام اعظم کے مقلد رہے، ابراہیم بن ادہم ہو یا فضیل بن عیاض ہو یا پھر حضرت امام غزالی ہو یا پھر داتا گنج بخش علی حجویری ہو، حضرت خواجہ نظام الدین ہو، حضرت بابا فرید ہو، حضرت سیدنا صابر پاک ہو، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، آپ ان تمام ولیوں کو پڑھ جائیں۔ یہ تصوف کے اماموں کے نام میں نے لیے ہیں، ان تصوف کے اماموں میں سے کوئی بھی امام کسی امام مجتہد کا مخالف نظر نہیں آئے گا، نہ ان کے عقیدے میں مخالف نظر آئے گا، نہ ان کے علم فقہ میں ان کا مخالف نظر آئے گا، بلکہ آپ کو تصوف کا ہر امام کسی نہ کسی امام مجتہد کا مقلد اور پیروکار ضرور نظر آئے گا۔ تو جو بات میر عبد الواحد بلگیرامی نے لکھی وہ سچی ہے کہ محدثین اور فقہا کے جو عقیدے ہیں صوفی کہتا ہے میرا بھی وہی عقیدہ ہے، محدثین اور فقہا جس بات پر متفق ہے صوفی کہتا ہے میں بھی اسی پر متفق ہوں، صوفی اس سے باہر بولو نہیں جاتا۔ اگر آج کوئی صوفیت کی بات کرتے ہوئے محدثین اور فقہا کی بات سے باہر جاتا ہے تو میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، آپ خود انصاف سے بتاؤ کہ کیا اس کا تصوف سے کوئی رشتہ ناتا رہ جاتا ہے؟ کیا تعلق ہے اس کا تصوف سے؟ اب دیکھو یہ تو تھی وہ جو مختصر بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ صوفیہ جو ہوتے ہیں نا ان میں محدثین والا علم بھی ہوتا ہے، ان میں فقہا کے علوم بھی ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایک چیز اضافی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ نیک اعمال میں آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی فقیہ مجتہد محدث 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو صوفی کوشش کرتا ہے کہ تہجد بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھیں۔ اگر کوئی فقیہ مجتہد محدث رمضان کے روزے رکھتا ہے تو صوفی کوشش کرتا ہے کہ ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھیں اور ہر ہفتے میں ایک نہ ایک 2 دن روزے رکھ لیا کریں۔ تو صوفی کو جہاں تک میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، صوفی عمل میں پیچھے رہ جانے والا نہیں ہوتا، صوفی ہر جگہ گناہ میں آنکھیں لڑانے والا، ہاتھ مارنے والا نہیں ہوتا، صوفی تو شبہات سے بھی بچنے والا ہوتا ہے، اور صوفی تو نیکیوں میں مستحبات پر بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے میر عبد الواحد بلگیرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب صوفیاء کا آگے ذکر کیا تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت لکھی، اور قرآن کی آیت لکھتے ہوئے میر عبد الواحد بلگیرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا الذین یتبعون احسنہ، کہ صوفی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بات سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے زیادہ اللہ کی رضا والی ہوتی ہیں، صوفی اس پر عمل کرتا ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، کہ وہ سب سے احسن پر عمل کرتا ہے۔ تو صوفی عمل کرنے میں پیچھے رہنے والا نہیں ہوتا، صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو عمل کرنے میں آگے نکل جاتا ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تصوف کا معاملہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے تصوف کی تعریف میں 2 حوالے ذکر کر رہا ہوں۔
تصوف کس کو کہتے ہیں؟ وہ الطبقات الکبریٰ میں یہ دونوں تعریفیں لکھی ہوئی ہیں. التصوف انما هو زبدۃ عمل العبد باحکام الشریعہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام شریعت پر بندے کے عمل کے خلاصے کو تصوف کہتے ہیں. یعنی شریعت کے تمام پہلوؤں پر بندہ عمل کرتا ہے اور عمل کر کے جو خلاصہ اس کو ملتا ہے اس کو تصوف کہتے ہیں. تو تصوف کا مطلب کیا؟ شریعت پر عمل کرنا. تصوف کا مطلب کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنا. اور اسی کتاب میں دوسری تعریف تصوف کی یہ لکھی ہوئی ہے: التصوف تصفیۃ القلوب و اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الشریعہ. تصوف کہتے ہیں دلوں کا صاف ہونا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرنا. تو شریعت کی پیروی کرنا اور دل کا صاف ہونا، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو وہاں تصوف آتا ہے. شریعت پر عمل اور دل صاف. شریعت پر عمل اور دل، یہ دونوں چیزیں جہاں ملتی ہیں وہاں کیا آتا ہے؟ تصوف آتا ہے. اب دیکھو غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تعریف کی تصوف کے حوالے سے. بہجت الاسرار میں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں: اقرب الطرق الی اللہ لزوم قانون العبودیت والاستمساک بعروۃ الشریعہ. غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب کرنے والا راستہ وہی ہے کہ قانون مصطفیٰ کی پاسداری کی جائے اور حضور علیہ السلام کی شریعت کو تھام لیا جائے. شریعت مصطفیٰ کو تھام لینا اور شریعت کے قوانین کو فالو کرنا، غوث پاک فرماتے یہ اللہ تک پہنچانے والا سب سے قریب راستہ ہے. سمجھ آئی؟ تو تین بزرگوں سے میں نے تصوف کی تعریف پیش کی. ایک تو پیران پیر سے، انہوں نے بھی کیا کہا؟ الاستمساک بعروۃ الشریعہ، شریعت کی گرہ کو تھام لینا، یہ ہے تصوف. اور اسی طرح عارف باللہ سید عبد الوہاب شارانی نے لکھا باحکام الشریعہ، شریعت کے احکام پر عمل کرنا، یہ ہے تصوف. سیدی ابو عبداللہ محمد وہ فرماتے ہیں کہ اتباع النبی علیہ السلام فی الشریعہ، کہ شریعت میں سرکار کی پیروی کرنا. تینوں عارف باللہ بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تصوف کا نام وہیں آئے گا جہاں شریعت کی فرما برداری ہوگی. تو جہاں شریعت کی فرما برداری نہیں ہوگی وہاں تصوف، بولو تو صحیح، نہیں ہو. تصوف میں ہے ایک انگوٹھی پہننا، شریعت میں ہے ایک انگوٹھی پہننا. کیا ہے؟ اب کوئی ایک سے زیادہ پہنتا ہے تو شریعت کی مخالفت کر رہا ہے. تو شریعت کی مخالفت کرے گا تو وہاں تصوف ہوگا. اسی طرح سے ہاتھوں میں پاؤں میں کڑے پہننا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اب کوئی پہنے گا تو وہاں تصوف آئے گا؟ نہیں آئے گا. عورتوں سے بے حجاب ملاقات کرنا، بے پردہ عورتوں سے ملاقات کرنا، مسافے کرنا ان سے، شریعت میں اس کی اجازت، تو پھر وہاں تصوف آئے گا. میں تم سے پردے اٹھا رہا ہوں، سمجھ لو ان باتوں، اور باتیں اپنی نہیں کر رہا ہوں، یہ ہماری لائیو باتیں جاری. جس کو اعتراض کرنا ہے وہ مجھ سے پوچھے، جو بات کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے بات کریں. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو عورتوں سے ملوں گا بھی اور صوفی بھی میں ہوں، میں تو ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہنوں گا اور صوفی بھی میں ہوں، تو وہ صوفی تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے. یہ کتابوں والے بزرگوں والا تصوف تمہارے پاس نہیں ہے. میں اس سے سخت لفظ میرے ذہن میں مگر بول دوں تو کیا کروں میں.
یہ کوئی تو بات ہے مولانا شعیب رضا صاحب کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر پر حملے کیے جا رہے ہیں اور دارا شکو کی قبر کو ڈھونڈا جا رہا ہے. یہ وہی ہندوانہ تصوف، چونکہ وہ اس فکر کا حامل تھا. آج اس تصوف سے لوگوں کی پگڈنڈیاں مل رہی، باتیں وہاں سے سیکھیں گے اور نام ان بزرگوں کا لیں گے، مگر ہم ان بزرگوں کے سچے وارث خدا کی قسم اس زمین پر ابھی جی رہے ہیں. ہماری جب تک سانسیں نہیں اکھڑ جاتی اس وقت تک ہم ان بزرگوں کا پیغام سناتے رہیں گے اور اس عوام اہل سنت کو بتاتے رہیں گے کہ سچا تصوف کیا ہے. بزرگوں کی تعلیمات سے کسی کو خیانت نہیں کرنے دیں گے، اور کوئی خیانت کرے گا تو بزرگوں کا لیبل لگانے نہیں دیں گے، چونکہ تصوف یہ ایک امانت ہے. یہ ہے تصوف میرے بھائی. تینوں بزرگ، حضرت امام عبد الوہاب شارانی ہو، سیدی ابو عبداللہ ہو، یا سرکار غوث پاک ہو، تینوں ایک لفظ لکھ رہے: بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ اتِّبَاعُ النَّبِيِّ فِي الشَّرِيعَةِ الاستمساك بِالْعُرْوَةِ الشَّرِيعَةِ. تینوں ایک بات کہہ رہے کہ تصوف جاننا ہے تو تصوف یہ ہے کہ شریعت کو تھام لو، شریعت پر عمل کرو. شریعت پر عمل کر 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 کے آگے بڑھو گے، اس کا خلاصہ جو تمہیں ملے گا وہ تصوف ہوگا. تو جہاں شریعت پر عمل ہی نہیں ہوگا وہاں تصوف آتا نہیں ہے. اب دیکھو یہ بات اگلی جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حضرت امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری، ان کے شاگرد امام نیسابوری کے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب رسائل قشیریہ میں کہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا: من الزم نفسه آداب الشریعہ نور اللہ قلبہ بنور المعرفہ. جنید بغدادی فرماتے جس نے اپنے آپ کو شریعت کے احکام کا پابند کر لیا، اللہ اس کے دل کو نور معرفت سے منور فرما دے گا. اس کا دل نور معرفت سے منور. مگر یہاں بھی کیا بات کی؟ آداب الشریعہ ہے. یہ جعلی صوفی ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یہ شریعت والے، ہم طریقت والے. وہ طریقت آتی کہاں سے ہے جس کا رشتہ شریعت سے نہ ہو؟ تم شریعت سے کٹ کے اپنی الگ طریقت ہمیں بتاؤ لکھ کے کہ آئی کہاں سے وہ طریقت. وہ طریقت نہیں ہے جس کا شریعت سے رشتہ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ غوث پاک فرما رہے ہیں. اب جنید بغدادی کوئی چھوٹے بزرگ ہیں؟ غوث پاک سے بھی سلسلے میں اوپر کے بزرگ ہیں. مقام غوث پاک کا بلند ہے، مگر شجرہ جب غوث پاک کا پڑھو گے تو اوپر جنید بغدادی آئیں گے. وہ کہہ رہے ہیں من الزم نفسہ آداب الشریعہ، جس نے اپنے آپ کو پابند کیا شریعت کے احکام کا، تو آگے اللہ اس کے دل کو نور معرفت سے روشن فرما دے گا. ولا مقام اشرف من مقام متابعت الحبیب فی اوامرہ وافعالہ واخلاقہ. فرماتے ہیں نبی نے جو حکم دیا، نبی نے جو کام کیے، نبی نے جو اخلاق سکھائے، ان کی پیروی سے افضل کوئی مقام اور مرتبہ ہے ہی نہیں. بلند مرتبہ ہی ہے کہ تم نبی کے پیچھے چلو، نبی کے احکام، نبی کے افعال، نبی کے اقوال، نبی کے اوامر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے پیچھے چلنے سے افضل مقام کوئی ہے ہی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جنید بغدادی فرما رہے ہیں. اور آگے حضرت بایزید کو بھی سن لو جی. بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر چمکدار کو نمسکار کے زمانے میں تم پیدا ہوئے ہو، باز آ جاؤ، ان اندھیروں سے باہر نکلو. کیا فرماتے ہیں حضرت بایزید؟ لو نظرتم الی رجل
اعطی من الکرامات حتی یرتقی فی الہوا فلا تغتر بہ، فرماتے ہیں اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھ بھی لو جس کو اتنا بلند رتبہ ملا ہو کہ وہ ہواؤں میں اڑتا ہو، فلا تغتر بہ، تو اس سے دھوکہ نہ کھانا، اس کے ہوا میں اڑنے سے دھوکہ نہ کھانا۔ مولانا شعیب رضا صاحب، یہ ایک جوگی آیا تھا، بڑودہ میں بھی آیا تھا، وہ پرچیاں لکھ لکھ کر کے لوگوں کی بتا دیتا تھا کہ وہ ہیں۔ میرے بھائیو، اگر تم نے میری یہ بات سن لی، تمہاری نسلیں بھی ایمان پر رہی۔ اگر تم نے اس بات کو گرا، یہ ہر بزرگ بھی احکام الشریعہ بعروۃ الشریعہ، اتباع النبی فی الشریعہ، الزم نفسہ بآداب الشریعہ، سب شریعت کی بات کریں کہ شریعت کو پکڑو، شریعت کو پکڑو۔ یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ، غوث پاک، جنید بغدادی، بایزید بستامی، امام شارانی، امام ابو عبداللہ محمد، یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ شریعت تھامنے کی باتیں کیوں کرتے رہے؟ اس لیے کہ جن جاہل عوام نے، میں جاہل لفظ بولنے سے بہت ڈرتا ہوں کہ کسی میرے سنی بھائی کا دل نہ دکھے، مگر میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں انہیں کہہ رہا ہوں جو واقعی میں دل کے جاہل۔ جن جاہل عوام نے شریعت کو چھوڑ کر کے لوگوں کو صوفی اور کرامتی مان لیا، جہاں گناہ ہوتے تھے وہاں تم نے پہنچا ہوا مان لیا، جہاں بدعملی بلکہ بدعقیدگی ہوتی تھی وہاں تم نے سمجھ لیا کہ یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو اب اس سے پوچھو کہ یہ جو بابا ہے، یہ تمہارے ذہن میں کیا ہے وہ پڑھ کے لکھ کے بتا دیتا ہے، تو اس کو تو تم پھر کتنا بڑا ولی مانو؟ ظاہر سی بات ہے، تمہارے نزدیک چمتکار ہی پر نمسکار ہے، اور تمہارے نزدیک کرشمے کرتب شوبدہ بازی ہی کو ماننا، سر جھکانا ہے، تو وہ تو وہاں پر ہے، وہاں کیا کہو گے اس کو؟ کوئی اس کو ولی مانے گا؟ کوئی مسلمان بھی نہیں مانتا۔ تو حالانکہ وہ تو بڑے کرشمے تو دکھاتا ہے، تو کیوں نہیں مانتے آپ؟ کہ وہاں شریعت پر عمل نہیں ہے، شریعت پر عمل نہیں ہے۔ شریعت پر عمل ہو اور پھر وہ کوئی عجیب بات دکھائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، مگر شریعت پر عمل نہ ہو اور پھر کوئی کرشمہ دکھائے، وہ جادو ہوتا ہے، وہ ہاتھ چالاکی ہوتی ہے، وہ شوبدہ ہوتا ہے، وہ کسی طرح سے نظر بندی ہوتی ہے، اس کا للہیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا اللہ کی بارگاہ سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، خدا کی بارگاہ سے رشتہ اسی کا ہوگا خدا نے بھیجا جو قرآن ہے اس پر وہ عمل کرے، خدا نے جس نبی کو بھیجا اس نبی پر جو عمل کرے۔ نبی کے احکام، خدا کے احکام کو چھوڑ کر کے اگر کوئی کچھ کر کے دکھائے اور وہ یہ تمہیں سمجھائے کہ میں وہاں پر پہنچا ہوا ہوں، تو اس سے کہو کہ خدا نے جو ہم تک پہنچایا ہوا ہے دین اور قرآن اور سنت، اس پر تو اس تک تو خود نہیں پہنچا ہوا، جب خدا کے پہنچائے ہوئے تک تو نہیں پہنچا تو خدا تک کیسے پہنچ گیا؟ تو خدا تک کیسے پہنچ گیا؟ خدا کا پہنچایا ہوا قرآن، خدا کے پہنچائے ہوئے امام الانبیاء ہے، خدا کی پہنچائی ہوئی شریعت ہے۔ جب اس شریعت تک تو نہیں پہنچا تو اس پہنچائے ہوئے کو چھوڑ کر کے خدا تک کیسے پہنچ گیا؟ اور تو خود نہیں پہنچا تو اوروں کو کیسے پہنچائے گا؟ تو میرے بھائیوں، یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں، میں غوث پاک کی کتاب بھی لے کے آیا ہوں میری گاڑی میں، مجھے پتا تھا کہ مجھے لمبی بات کرنی نہیں ہے، تو باقی بہجت الاسرار ابھی میری گاڑی میں موجود اور سارے نشانات لگا کے لے کے آیا ہوں۔ بے حوالہ بات کرنے کی ہمیں عادت بھی نہیں، اور مجھے وہ بھی عادت نہیں کہ پیٹ درد کر رہا اور سر کی گولیاں دیتا رہا۔ جس کی جہاں جو ضرورت ہوتی ہے میں وہی بات کرتا ہوں۔ ابھی حالات ایسے ہی چل رہے ہیں، یہ عالم دین آپ کے علاقے میں آئے ہیں، یہ پیر نہیں ہے، یہ بابا نہیں ہے، یہ کسی بڑی گدی نشینی اور خانقاہی سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن یہ رسول اللہ کی شریعت سے تعلق رکھتا ہے۔
یہ تمہیں دین سکھا رہا ہے، یہ تمہیں قرآن سکھا رہا ہے، یہ تمہیں حضور کی سنتیں سکھا رہا ہے، تمہارے بچوں اور تمہاری بچیوں کو دین سکھا رہا ہے۔ اور یہی بات تو ہمیں غوث پاک سکھا کے گئے ہیں، الاستمساک بعروۃ الشریعہ، شریعت کی گرہ کو تھام کر رکھنا۔ تو میرے دوستو، یہ ہے تصوف اور یہ ہے شریعت۔ اب حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے کہا کہ ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو، فلا تغتروا بہ، دھوکہ نہ کھانا، دھوکہ نہ کھانا۔ تو پھر بایزید یہ بتاؤ کہ کیا دیکھے؟ ہوا میں اڑتا ہوا نہ دیکھے اور ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر نہ مانے تو کیا دیکھ کر مانے؟ تو بایزید بستامی کہتے ہیں حتی تنظروا کیف تجدونہ عند الامر والنہی وحفظ الحدود وآداب الشریعہ۔ یہاں بھی بایزید بستامی نے فرمایا جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ اللہ رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ رسول نے جس سے روکا ہے اس سے رکتا ہے یا نہیں رکتا، وحفظ الحدود اور قانون شریعت پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، وآداب شریعت اور احکام شریعت پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ جب تک تم نہ دیکھ لو اس کے ہوا میں اڑتے ہوئے کو دیکھ کر دھوکا، تو آج کوئی پرچیاں لکھ کر کے ہمیں بتا دے کہ تیرا یہ ہے تیرا وہ ہے، ہم دھوکا نہیں کھائیں گے۔ تو ابھی ہوا میں تو اڑی نہیں رہا ہے، ہمیں تو ہمارے بزرگ اس سے بڑی بات بتا کر گئے کہ اگر ہوا میں بھی اڑے گا تو ہم تیرا ہوا میں اڑنا نہیں دیکھیں گے، قرآن و سنت پر عمل کرنا اور ماننا دیکھیں گے۔ ہمیں اس کا پابند کیا گیا۔ میں تو اور بھی راز کی باتیں جانتا ہوں جس کے آپ کے ذہن متحمل نہیں ہیں، باقی میں وہ باتیں بھی کر دیتا کہ تصوف کیا ہے۔ اگر اس طرح کے شعبدے جو دکھائے جاتے ہیں، اگر یہ شعبدے کوئی حقیقت رکھتے تو حکومت کو اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹ، شعبے، چوروں کو پکڑنا، گرفتار کرنا، یہاں چور کھڑے، پولیس کھڑے کرنے، وہاں کھڑے کرنے، وہاں نگرانی، یہاں نگرانی، یہ کیا ضرورت تھی؟ ایسے 20-50 پورے ہر ملک کے ایک ایک شعبے میں رکھ دیتے۔ شعبدوں سے کام نہیں چلتا، کام پریکٹیکل قوانین سے چلتا ہے، اور ان پریکٹیکل قوانین کو قانون شریعت کہتے ہیں۔ اس لیے ولی کرامت ضرور دکھاتے تھے، مگر نماز پڑھنے کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ میں کرامت دکھا دوں گا، نماز کی ضرورت کیا ہے۔ وقت آتا تھا مجذوب بے ہوشی میں پڑا ہوا ولی بھی جاگ کر اٹھ جاتا تھا، نماز ادا کرتا تھا۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی اسے نہیں کہتا نماز کا وقت۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سچے صوفی مجذوب کی پہچان ہی یہی ہے، وہ شریعت کا کبھی مقابلہ نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں یعنی واقعی میں جو ولی ہیں ان سے کرامتیں جو ظاہر ہوتی ہیں، ان کرامتوں سے اسلام کی ہیبت طاری ہوتی ہے، اسلام کی عظمت روب پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ کرامتوں سے نظام نہیں چلتا۔ یہ یاد رکھو، حضور نے بھی جہاں کسی کے اوپر چوری کی حد جاری کرنی ہوئی کہ اس نے چوری کی ہے کہ نہیں، کہ اس نے زنا کیا کہ نہیں کیا، حضور تو غیب کا علم جانتے تھے، مگر حضور نے کسی کے بارے میں فیصلہ یہ نہیں کر دیا کہ ہاں میں غیب کا علم جانتا ہوں تو میں جانتا ہوں تو نے زنا کیا ہی ہے یا تو نے نہیں کیا۔ نہیں، حضور نے کہا لاؤ گواہ، لاؤ گواہ لے کر۔ حضور تو فیصلہ اپنے علم غیب کی بنیاد پر کر دیتے، بعد والوں کو علم غیب کہاں سے آتا؟ بعد والوں کو تو قانون ہی کی ضرورت پڑتی۔ تو یہ چیز جو ولیوں کو بھی ملتی ہے کرامت، یہ اسلام کی عظمت اور ولی کی شان اور عزت کی اظہار کے لیے ہے۔ باقی حقیقت میں ولی کرامت دکھا کر کے بھی جب لوگ قریب آتے ہیں پھر عمل شریعت ہی پر کرواتا ہے۔ وہ کرامت دکھا کر کے بھی جب لوگوں کے دل میں اسلام کی ہیبت، ولی کی شان پیدا ہو جاتی ہے، جب وہ قریب آتا ہے پھر وہ یہ نہیں کہتا بھئی کرامت دیکھی نا میری کتنا پہنچا ہوا میں، جا تیری نماز کی چھٹی، جا تیرے روزے کی چھٹی۔ کوئی ولی ایسا نظر نہیں آئے، بلکہ جب کرامت دیکھ کر ان کے دل میں ولی کی عظمت اور اسلام کی ہیبت پیدا ہوئی، آ کر کلمہ پڑھا، اب ولی کہتا ہے بن گئے، اب 5 وقت کی نماز پڑھ۔
اب روزے رکھ، اب تجھے سنت بھی چہرے پر سجانی ہے، تو نے کھانا یہ ہے، تو نے یہ نہیں کھانا، وہ ساری پابندیاں کرواتے۔ تو میرے بھائیوں بات بہت دور نکل گئی، ابھی اعلیٰ حضرت کی تو بات ہی رہ گئی۔ اب میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ایک ہی بات عرض کر دیتا ہوں، دیکھیے باقی اس کے تقریباً 12 صفحات پر میں ٹک لگا کے لے کے آیا ہوں، تقریباً 12 صفحات پر، دیکھیے یہاں سے، اور ان سب کو کبھی کہیں پڑھوں گا جہاں جہاں زندگی میں موقع ملے گا۔ حالانکہ یہ ابھی کا میرا بالکل تازہ مطالعہ ہے اس ٹاپک پر کہ میں یہ لوگوں کو سنا ہوں۔ اس میں سے میں نے صرف ایک آدھی لائن آپ کو سنا بشرح فی العلق کہ ان للہ تعالی خواص فہم الصوفیہ، یہ قول اتنا سنا ہے میں نے آپ کو، اس میں اور بہت کچھ ہے۔ اب تصوف کی جو تعریف کی تھی نا وہ کیا تھی کہ نبی کی پیروی کرنا اور دل کا صاف، یہ تصوف کی تعریف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عمر مبارک اس وقت 21 سال کے قریب تھی جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے والد محترم علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ کے ساتھ مارہ شریف حضرت سیدنا شاہ آل رسول مارہ روی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، محب رسول مولانا عبد القادر بدایونی کی ہدایت پر، ان کے کہنے پر۔ جب مارہ شریف پہنچے تو سرکار آل رسول علیہ رحمہ کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کو مرید بنانا چاہتے یا خلافت دینا چاہتے تو پہلے مجاہدات کرواتے، ریاضت کرواتے اور تعلیمات دیتے، چلے کرواتے، 5 وقت کی تو پڑھاتے، دوسرے وقتوں کی بھی پڑھاتے اور بہت سارے مجاہدات کرواتے، پھر دیکھتے کہ اب اس کا دل صاف ہوا، منزل پہ پہنچا، پھر اس کو خلافت دیتے۔ اعلیٰ حضرت پہنچے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو پہنچتے ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو حضرت سیدنا آل رسول مارہ روی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اجازت اور خلافت سے اسی وقت سرفراز فرما دیا، خلافت اور اجازت سے نواز دیا۔ تو سیدنا آل رسول کے جو پوتے تھے حضرت سیدنا ابو الحسین نوری میاں علیہ الرحمہ، انہوں نے عرض کیا کہ حضور وہ ان کے ولی عہد بھی تھے، ان کے بعد جانشین نہیں بنے۔ انہوں نے کہا حضور یہاں تو بڑی ریاضت اور مجاہدے کے بعد خلافت دی جاتی ہے اور ان کو تو آتے ہی آپ نے خلافت دے دی۔ تو حضرت آل رسول مارہ روی علیہ الرحمہ کے جملے سنو اور تصوف کی وہ تعریف سنو، التصوف تصفیت القلوب و اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شریعہ۔ حضرت آل رسول مارہ روی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لوگ میلا کچیلا زنگ آلود دل لے کر آتے ہیں، ان کے دل کو تزکیہ دینے کے لیے ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ احمد رضا تو مصفہ مزکہ دل لے کر آئے، انہیں ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت نہیں تھی، صرف نسبت جوڑنے کی حاجت تھی جو بیعت سے حاصل ہو گئی۔ اور فرماتے مجھے بڑی فکر لگی ہوئی تھی کہ قیامت کے دن اگر احکم الحاکمین نے فرمایا کہ آل رسول تو میرے لیے کیا لایا تو میں کیا پیش کروں گا، مگر خدا کا شکر ہے آج وہ فکر دور ہو گئی کہ اس وقت اگر مجھ سے پوچھا گیا تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ اور مولانا شعیب رضا یہ خاص آپ کے لیے آپ کی وساطت سے سب کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت ولی عہد حضرت نوری میاں علیہ الرحمہ سے یہ بھی فرمایا آل رسول مارہ روی نے، دیکھو اور میں دکھا رہا ہوں سب کو، یہ دیکھ لے، سب دیکھ لے، بڑے چھوٹے صغیر و کبیر سب دیکھ لے، یہ دیکھو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں آل رسول مارہ روی اپنے بعد بننے والے جانشین سے، دیکھو اب ہماری اور ہمارے خاندان کے اکابر کی جو کتابیں شائع ہوں ان دونوں عالموں کو دکھا لی جائیں۔ دونوں عالموں سے کیا مراد؟ مولانا عبد القادر بدایونی علیہ الرحمہ اور مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ۔ اب ہمارے خاندان کے اکابر کی جو کتابیں شائع ہوں ان دونوں عالموں کو دکھا لی جائیں اور یہ جیسے اصلاح کریں قبول کی جائے پھر اشاعت ہو۔ یہ چیزیں ہر ایک کو
آج بھی یاد رہنی چاہیے. اعلیٰ حضرت کو دکھاؤ، آج بھی دیکھنے آنا ہے. آپ کہیں گے کیسے دیکھ رہے؟ ان کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں. کوئی نئی بات نکالنے سے پہلے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے سامنے رکھو. تصدیق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اعلیٰ حضرت کہ یہ تمہاری بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت اس کی تصدیق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، باقی پھر اس کو اصلاح کر لو. تو یہ ہیں اعلیٰ حضرت کا پاکیزہ دل، جو 20 سال کی عمر میں ان کے پیر نے بتایا. تو صوفی کی پہلی شان یہی ہوتی ہے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے. اسی طرح سے قانون شریعت کی پابندی، اس پر تو اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی حاوی ہے کہ شریعت کے مستحب پر بھی اعلیٰ حضرت نے عمل کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھ پر پوری دنیا سے ایک ایک وقت میں اتنے استفتاء آتے، سوالات آتے 500 کہ مجھ پر سے شریعت نے سنت موقدہ بھی معاف کر دیا کہ میں وہ سنت موقدہ نہ پڑھوں اور مسلسل لکھتا رہوں اور پوری دنیا میں لوگوں تک حق کا پیغام پہنچاؤں. تو مجھ سے سنت موقدہ معاف ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے کبھی غیر موقدہ بھی نہیں چھوٹی. تو حضور کی اطاعت میں بھی کمال اور دل کے صاف ہونے میں بھی کمال، اور جو یہ دونوں صفتیں جس میں ہوتی ہے وہ صوفی ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت صوفی بھی ہیں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں. وقت آپ کا زیادہ لے لیا. اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ والسلام علیہ مصطفیٰ جان